بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ طاقتور ایوانوں میں بیٹھے یہ حکمران، آج کے پروگرام کا یہ موضوع ہے۔ خواتین و حضرات، کیا آپ کو علم ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں منعقد ہونے والے مذاکرات کا جب پہلا دور ختم ہوا تو ایران کا وفد اپنے ملک کیسے پہنچا؟ خوف پر مبنی اس سفر کو سفر کی بجائے ایک خفیہ فرار ہی کہنا مناسب لگتا ہے۔ ماضی میں امریکہ اپنے بغل بچے اسرائیل کے ذریعے ایسی امن کوششوں میں حصہ لینے والوں کو موت کی نیند سلاتا رہا ہے۔ ایرانی وفد کے ایک رکن پروفیسر محمد مارانڈی کے مطابق، چونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور بغیر کسی حتمی ڈیل کے اچانک ختم کر دیا گیا تھا اور ایرانی وفد واپس اپنے ملک جانا چاہتا تھا، لیکن ایرانی وفد کو یہ خوف بہرحال دامنگیر تھا کہ کیا ایرانی وفد بخیریت اپنے وطن پہنچے گا بھی یا نہیں۔ پروفیسر مارانڈی کے مطابق واپسی پر ایرانی وفد کے ممبران نے تہران کے لیے پرواز نہیں کی۔ گو یہ ایک طویل کہانی ہے، مگر ایرانی وفد کے ممبران کو علم تھا کہ ان کے طیارے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور اسے مار گرایا جا سکتا ہے یا اس پر میزائل داغا جا سکتا ہے۔ چنانچہ پروفیسر مارانڈی کے مطابق ایرانی وفد کے اراکین خفیہ طور پر ایک دوسرے طیارے میں سوار ہوئے اور وہ طیارہ اچانک راستہ بدل کر تیزی سے مشہد میں جا اترا۔ پھر ایران کے وفد کے اراکین ٹرین، گاڑی اور بس کے ذریعے تہران پہنچے۔ بقول پروفیسر مارانڈی کہ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ خوف کا سفر تھا، وہ خوف جو ایک کمزور ملک کو طاقتور دشمن کے سامنے محسوس ہوتا ہے۔ پروفیسر مارانڈی مزید کہتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ مذاکرات اچانک ختم ہو گئے، لیکن حیرانی اس بات پر ہوئی کہ عین اسی وقت واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون بھی شائع ہوا۔ واضح رہے کہ یہ واشنگٹن پوسٹ جو ہے یہ ایک اہم میڈیا کا ادارہ ہے جس کی CIA کے ساتھ قریبی تاریخ بھی رہی ہے۔ ایرانیوں کے لیے اس مضمون میں ایک واضح دھمکی آمیز پیغام بھی تھا، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یعنی صرف مذاکرات ہی نہیں بلکہ میڈیا کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ ناظرین، 14 اپریل کو بیجنگ میں ابوظہبی کے کراؤن پرنس محمد بن زاید آل نہیان نے چینی صدر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چینی صدر نے صرف ایک رسمی سا بیان دینے پر ہی اکتفا کیا، کیونکہ چین کسی دوسرے ملک کے لیے کسی قسم کا رسک لینے سے کلیتاً پرہیز کرتا ہے۔ چینی صدر نے یہی کہنے پر اکتفا کیا کہ اس عارضی جنگ بندی کو مزید بڑھانے سے گریز کیا جائے اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق آبنائے ہرمز پر جو ایران کے حقوق ہیں ان کو تسلیم کر لیا جائے، اور اس عارضی جنگ بندی کے پردے میں کوئی فریق اس جنگ کو بڑھانے کے لیے مزید تیاریاں نہ کرے۔ اب چینی صدر کے اس گول مول بیان کو بالکل کوئی وقت نہ دی گئی، اور اس بیان کے آنے کے ساتھ ہی امریکہ نے باوجود جنگ بندی کے جو 21 اور 22 اپریل تک چلنی ہے، ایران کے تیل کی برآمدات کو روکنے کے لیے مؤثر رنگ میں بحیرہ عرب میں بلاکیڈ لگا دیا ہے۔ اور ابھی کل کے پروگرام میں اسی چینل پر بتلایا گیا تھا کہ چین کے بحری جہازوں کو بھی تیل لے جانے سے امریکہ نے روک دیا ہے۔ امریکی حکام کی منافقت تو دنیا پر اشکارا ہے، لیکن چینی حکام جن کی بڑی تعریف کی جاتی ہے وہ بھی ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے طاقت ہونے کے باوجود کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ تو ناظرین، آپ خود ہی بتائیں، چین جیسے طاقتور ملک کے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ایسے حکمرانوں کو آپ کیا کہیں گے؟ ایران کے ایک نائب صدر اول ہیں محمد رضا عارف۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ اسلام آباد میں قیام کے دوران اور واپسی پر روانگی کے وقت مجھے امریکی نائب صدر JD وانس نے، جیسے کہ وہ روزانہ کیا کرتے ہیں، ہر بات کی مکمل تفصیلات سے مجھے مطلع رکھا، یعنی نیتن یاہو کو۔ ایرانی نائب صدر اول عارف نے یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ غالباً تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک ملک کا ایک اعلیٰ عہدیدار دوسرے ملک کے سربراہ کو روزانہ باقاعدگی سے بریفنگ دیتا ہو۔ ایرانی نائب صدر اول نے کہا کہ یہ امریکی عوام کے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا وائٹ ہاؤس اس وقت اسرائیل کی رپورٹنگ برانچ بن چکا ہے؟
ایرانی نائب صدر اول کے مطابق امریکہ جیسے بڑے ملک کے لیے یہ منافقت اور ذلت کی انتہا ہے، یہ جو اس کا رویہ ہے کہ وہ روزانہ اسرائیل کو بریفنگ دیتا ہے، انہوں نے اس رویے کو عالمی طاقتوں کے تعلقات پر ایک بڑے سوالیہ نشان کے طور پر اٹھایا ہے۔ پھر امریکی نائب صدر جے ڈی وانس نے ان مذاکرات کے بعد فاکس نیوز پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اب گیند ایران کے کورٹ میں ہے، آگے کیا ہوگا یہ ایرانی خود طے کریں گے۔ وہ کہتے ہیں یعنی امریکہ نے کافی پیش رفت کی اور وہ ہماری طرف آئے مگر کافی آگے نہیں بڑھے۔ وہ ہماری طرف آئے، ان کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے سے مذاکرات کرنے آئے مگر کافی آگے نہیں بڑھے۔ جے ڈی وانس کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہوا کہ ایرانی وفد خود فیصلہ نہیں کر سکتا، انہیں تہران جا کر منظوری لینی ہوگی۔ ایران نے عالمی معیشت کے خلاف اقتصادی دہشت گردی کی ہے، اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم یعنی امریکہ بھی کرے گا۔ ہم نے ان کی تیل کی سپلائی روک دی ہے اور ہمارے پاس فوجی برتری بھی ہے۔ یہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس فاکس نیوز کو بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت تمام کارڈز موجود ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کیا کرتا ہے۔ تو یہ وہ زبان ہے ناظرین جو کہ جب انسان کے پاس طاقت ہو تو پھر وہ ایسی زبان بولتا ہے۔ تو امریکہ جو ہے وہ اس قسم کی آج کل زبان بول رہا ہے۔ جہاں تک روس کا تعلق ہے تو روس کی سیکیورٹی کونسل نے صرف اتنی وارننگ دی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل امن مذاکرات کو ایک پردہ بنا کر ایران کے خلاف زمینی کارروائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو امریکہ کا جو دفاع کا محکمہ ہے یعنی پینٹاگون، اس نے اس علاقے میں یعنی مشرق وسطیٰ میں 10,000 مزید فوج بھیج دی ہے۔ یہ روس کی سیکیورٹی کونسل کی طرف سے بیان آیا اور یہ کہہ کر پھر روس خاموش ہو گیا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان جیسے کمزور ملک میں حکومت کے ایوانوں سے اصل طاقت کا ریموٹ کنٹرول ہتھیار لینے کے بعد فیلڈ مارشل صدر ٹرمپ کی ڈگڈگی پر کچھ زیادہ ہی پھرتیاں دکھا رہے ہیں اور ٹرمپ کی ہدایات پر سعودیہ کو فوج اور فضائیہ دینے کے بعد ایران یاترا پر گئے، جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں، تاکہ ایرانیوں کو امریکی مطالبات مان لینے پر راضی کر سکیں۔ اگر فیلڈ مارشل صاحب چند سال قبل کی تاریخ پڑھ لیتے تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ یہی ٹرمپ عمران خان کے بھی گن گاتا تھا، کیونکہ اس وقت افغانستان سے بحفاظت نکلنے کے لیے ان کو عمران خان کی ضرورت تھی۔ ایران کا قضیہ تو لگتا ہے شاید چند دنوں میں حل ہو جائے، تو پھر ضرورت ختم ہو جانے کے بعد امریکہ فیلڈ مارشل کا کیا ڈسپوزل کرے گا یہ تو اب عالم الغیب ہی جانتا ہے۔ ناظرین، آخر میں یہی کہنا ہے کہ امریکی طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے یہ حکمران مذاکرات بھی کرتے ہیں، دباؤ بھی ڈالتے ہیں، میڈیا بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر اگر ضرورت پڑے تو فوجی طاقت بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ جہاں تک چینی حکمرانوں کا تعلق ہے وہ اپنی کھال بچانے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ بھارت کے مودی صاحب جو ہیں 40 منٹ تک وہ ٹرمپ سے گفتگو کرنے کے بعد بھی ابھی تک دم سادے بیٹھے ہیں۔ روس کے حکمران پیوٹن ہیں جو صرف زمینی جنگ سے خبردار کرنے کے بعد خاموش ہو گئے ہیں۔ کمزور پاکستان میں فیلڈ مارشل جیسے حکمران جو ہیں وہ اپنی بقا کے لیے راستے بھی بدل رہے ہیں، پروازیں بھی بدل رہے ہیں اور اپنی پالیسیاں بھی بدل رہے ہیں۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں کیا یہ واقعی امن کی کوششیں ہیں یا پھر امریکی شرائط منوانے کا ایک نیا انوکھا اور نرالا طریقہ ہے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ آئی ہو تو آپ ہی بتلا دیں کہ یہ سب کچھ کیا کھچڑی پک رہی ہے اور اصل میں کس کے لیے یہ سارا جو ہے وہ سٹیج سجایا جا رہا ہے۔ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔